الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کا دن بہت ہی عظمتوں والا دن ہے اور اپنے دامن میں ایک عظیم یادگار سمائے ہوئے ہے کہ جس میں ایک عظیم عمل وجود میں آیا اور پھر اس کے صدقہ میں پوری امت میں 10 ذی الحج کو قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اس امت پر ہی نہیں، اس کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے سامنے آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیجئے گا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ سلسلہ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کرتا اس قربانی کو وہاں پر اونچی جگہ رکھ دیا جاتا، آگ آتی جلا دیتی، اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ قربانی قبول ہے، اور جس کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ سلسلہ قربانی کا اس وقت سے چلا آیا،
انہیں وہ قربانی کی چیز کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر یہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کون سا؟ جس سے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگا، رو رو کر مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا کیجئے گا۔ اور کب؟ جب بڑھاپا آ گیا اس وقت، اور جو اولاد بڑھاپے میں ملا کرتی ہے ان سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، تو اس وقت جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے جواب میں دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دے دی، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرزند ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچہ چھوٹا ہو تو اچھا لگتا ہے پھر بھی، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی۔ جب تھوڑا گھسٹ گھسٹ کر چلنے والا ہو تو اور زیادہ محبت بڑھتی ہے، اور جب پھر چلنے لگے اور پاؤں میں وہ طاقت نہیں ہوتی، کبھی چلتا ہے کبھی گر جاتا، کبھی چلتا کبھی گر جاتا، اس وقت محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ باپ بیٹے کی انگلی پکڑتا ہے اور بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کر جب چلنے لگے، تو اب وہ محبت بھی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے جو والدین کی اولاد سے ہوتی ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا، قرآن نے کہہ دیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب چلنے لگا اسماعیل علیہ السلام، اس وقت ابراہیم کی محبت اسماعیل سے کیا تھی؟ ایک لاجواب محبت ہوگی۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ جب بیٹا اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر والدین کی محبت اپنے عروج پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اس عروج پر جب محبت پہنچ گئی اور آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرا دایاں بازو ہو گیا، امیدیں لگائے بیٹھتا ہے کہ آپ تو میری مشکلات میں میرا تعاون کرنے والا ہوا، میرا ساتھ دینے والا ہوا، اب میں اکیلا نہیں، اب میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، میرا فرزند میرے ساتھ ہے۔ جب اس کیفیت میں ہوا تو اللہ نے امتحان لے لیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خواب کیوں آیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دے دیتے کہ اے ابراہیم اس اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی آگے سے انکار نہ کرتے، لیکن خواب کیوں بتایا گیا؟ خواب میں کیوں صراحتاً حکم نہیں دیا؟ کہا اللہ امتحان لینا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کہیں یہ سوچیں گے کہ یہ خواب ہی ہے، رہنے دیا جائے۔ ہمارا دور ہوتا، ہم میں سے کوئی ہوتا، کیا کہتا؟ او جی تعویلات کر لیتا، خواب ہے جی رہنے دیجئے گا۔ پھر کہتا ذرا دیکھیں یہ تو سینس اس کو قبول ہی نہیں کرتا، عقل مانتی نہیں ہے، بھلا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے گا، جس کو اللہ سے رو رو کر مانگا، ابھی اس کے ساتھ تعاون کرنے لگا، چلنے لگا، کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، خواب دکھا دیا۔ خواب نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو مان لیا، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، چھری میری ہے، گردن تیری ہے، اور تیری نرم و نازک گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، بتا کیا خیال ہے تیرا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے یہ اس طرح تردد کی وجہ سے نہیں پوچھا، کسی اور شک کی وجہ سے نہیں پوچھا،
بلکہ بیٹے کا امتحان وہ بھی لینا چاہ رہے تھے کہ میرے رب نے میرا امتحان لیا، میں اس پہ اتر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اس امتحان پہ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ میرے بھائی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ آج کا فرزند نہیں تھا، وہ اس دور کا فرزند تھا، آج کا نہیں تھا۔ آج کا ہوتا یوں کہتا، آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کو میرے معاملات میں انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ I am free and my zone, you are free and your zone۔ آپ اپنے زون میں جو مرضی کر سکتے ہو کر لو، میں اپنے معاملات میں آزاد ہوں، مجھ پہ کوئی تمہارا حکم نہیں چلتا۔ لیکن ابراہیم نے جب کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دینا، اللہ نے جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا دوں گا۔ ابراہیم تیرے سامنے سر اٹھا کر بھی بات نہیں کرے گا، ایسا بیٹا دوں گا۔ آج جب کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، آج تو دیکھ رہا ہوں چھری میری گردن تیری ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ حلیم بیٹا، بردبار بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ امتحان پہ پورا اتر رہا ہے، 100% نمبر لے رہا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم مل چکا کر گزریے گا، میں سر جھکا لیتا ہوں، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے سر جھکا لیتا ہوں، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یقیناً چھری چلتے ہوئے تکلیف ہوگی، اذیت پہنچے گی، میں اس اذیت کو بھی برداشت کروں گا، اس تکلیف کو بھی برداشت کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ کائنات منظر دیکھ رہی ہے، آج کیا حال ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، وہاں سے چلے، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا کی طرف جا رہا ہے، مینا کی طرف چلنے لگے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ ادھر باپ ہے، بیٹا ہے، اور ادھر شیطان آ گیا، ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں آپ بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ بھلا آج تک کسی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی؟ یہ بات عقل نہیں مانتی، یہ بات تسلیم نہیں کرتی عقل، کیوں ایسا کرتے ہو؟ خلاف عقل یہ کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی جمرہ عقبہ کے پاس اس کو 7 کنکریاں ماری۔ یہی وجہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی جمرہ کی جو ہے وہ رمی کی جاتی ہے۔ 7 کنکریاں ماری، واپس بگایا اور کہا خبردار، عقل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے رب کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر مینا میں پہنچتے ہیں۔ ابا جان مجھے لیٹانا ہے، گردن پہ چھری چلانی ہے، تو ایک میری گزارش ہے۔ فرمائے کیا؟ کہا مجھے آپ پیشانی کے بل لٹا دینا، مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹاؤ گے چھری میری گردن پہ چلاتے وقت میرے چہرے کی وہ چمک آپ کی نظروں میں آئے گی، کہیں دل تڑپ نہ جائے کہ بیٹا ہے کیوں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی نظریں میری نظروں سے جب ٹکرا جائیں کہیں ایسا نہ ہو دل میں خیال آ جائے اور رب کی طرف سے رد کر دیا جائے، اس لیے مجھے اوندا لیٹا دینا، پیشانی کے بل لیٹا دینا، تاکہ آپ کی نظریں میری نظروں سے ٹکرا کر کوئی اور مسئلہ پیدا نہ کر دے، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑے کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام لیٹانے لگے، کہا ابا جان ایک اور بھی بات سن لیجئے گا، میرے کپڑوں کو سمیٹ دینا، اس طرح سمیٹ دو جب چھری چلے گی گردن کٹے گی، رگیں کٹے گی، ظاہر ہے تکلیف ہوگی، اور کہیں میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ جائیں گے اور میرا خون کے چھینٹے پڑیں گے میرے کپڑوں پر، جگہ جگہ پڑ جائیں گے، کہیں گھر کپڑے لے کر جاؤ گے، میری ماں میرے کپڑوں کو دیکھ کر خون سے آلود دیکھ کر کے اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے اور میرا رب اس قربانی ہماری کو رد نہ کر دے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اس پیارے بیٹے اسماعیل کو لیٹا دیا، پیشانی کے بل لیٹایا، چھری لی اور چھری گردن پر چلا رہے ہیں،
آنکھیں بند کر کے چھری چلا رہے ہیں اور ادھر چھری چل رہی ہے. ذرا غور تو کیجئے گا، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور نبی کی طاقت فرمایا بہت ہوا کرتی ہے. آج اس نرم و نازک کھال کو یہ چھری نہیں کاٹ رہی ہے. کیوں؟ نبی حکم دیتا ہے تو کاٹ میرے بیٹے کی گردن کو، دوسرا نبی حکم دیتا ہے میری گردن کو کاٹ لے، لیکن رب حکم دیتا ہے خبردار اسماعیل کی نرم و نازک کھال کو نہ کاٹنا. پتہ چلا جہاں رب کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں چلا کرتا ہے. تو آج جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، مفسرین لکھتے ہیں احادیث میں آیا جب چھری چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا. دیکھتے کیا ہیں؟ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جنت سے ایک مینڈا تھا اس پہ چھری چلی اور وہ ذبح ہو گیا. اور اللہ نے ان دونوں کے عمل کو کتنا پسند کیا اور قرآن میں جگہ دے دی اور قیامت تک کے لیے بتا دیا عمل کیا تھا. کیا پیارا عمل فرما دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم اور اسماعیل سرنڈر ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اسلما اسلام لے آئے. اور اسلام معنی کس کا ہے؟ اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، سر جھکا دینے کا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میرے ابراہیم نے، میرے اسماعیل نے میرے سامنے سر جھکا دیا، میرے حکم کو مان دیا. ابراہیم نے نہیں کہا اللہ میں عقل نہیں مانتی، کیوں ایسا حکم دیتے ہیں؟ ابراہیم نے بھی سوال نہیں کیا کیوں ایسا حکم ہے، اسماعیل نے بھی سوال نہیں کیا کیوں ایسا حکم ہے، عقل نہیں مانتی، نہ کوئی سوال نہیں ہے، سر جھکا دیا. جب سر جھکا دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا ہم نے پکار کر کہہ دیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھا دیا. کامیاب ہو گئے، 100 نمبر لے لیے، 100% نمبر لے لیے ہیں. لہٰذا صرف یہاں بات نہیں، ہم اس کو انشاءاللہ قیامت تک آپ کے عمل کو جاری رکھیں گے. بیٹا ذبح ہو گیا لیکن عمل قیامت تک جاری رہا. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں عقل کے اس کسوٹی پر اس کو پرکھا نہیں جاتا. آج ہم کہتے ہیں جی یہ بات ہوئی ہے، یہ حکم ہے، عقل نہیں مانتی ہے، عقل نہیں مانتی. میرے بھائی ابراہیم سے پوچھو، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو، انہوں نے تو نہیں کہا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، نہیں کہا عقل نہیں مانتی، اللہ کیوں ذبح کروں، نہیں کہا کیوں ذبح کروں. اور آج ہم کئی مسائل میں آ کر الجھ جاتے ہیں، جی یہ عقل نہیں مانتی ہے، لاجک کی بات نہیں ہے، کیوں یہ کی جائے؟ بھائی عقل مانے یا نہ مانے میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، اس کو ماننا پڑے گا، عقل مانے یا نہ مانے. اور آج لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ آواز زیادہ اب اٹھائی جانے لگی، جی اربوں کو روپے خون کی صورت میں بہا کر کے ملک کا معاشی نظام خراب کیا جاتا ہے، ملک کی معیشت کو تباہی کے درجے پر لے جایا جاتا ہے. یہ کئی اب آوازیں اٹھانے لگے. انہیں سوچنا چاہیے کہ جب حکم ہے، حکم کے سامنے اس کو نہیں مانا جائے گا. کہتے جی قربانی عقل کے خلاف ہے، اب یہ ملک کا معاشی نقصان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اربوں روپے خون میں بہائے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی ایک بات ہمیشہ سننا، ذہن میں رکھ لینا، عقل کے تابع نہ ہو کر چلو، شریعت کے تابع ہو کر چلو. اسلام نام ہی ماننے کا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لہٰذا عقل کے تابع ہو کر نہ چلو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک شخص نماز، ہر عبادت کا جواب ذرا سن لینا، ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، محل ہے، موقع ہے. وہ عبادت اس وقت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. نماز ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نماز کے بدلے میں جو غریب مسکین ہیں ان کو پیسے تقسیم کر دوں بس ہو جائے گی، نہ، وہ الگ ثواب ملے گا. نماز کا فریضہ الگ ہے، ان کو پیسے دینے سے اس کا نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. حج اس کے ذمہ فرض ہے، کہتا ہے میں حج کے پیسے دوسروں کو دے دیتا ہوں، حج ہو جائے گا؟ نہیں، حج کا فریضہ الگ ہے، یہ اپنے وقت میں حج ہے، وہ ثواب الگ ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، وہ اپنی جگہ پر ہے.
اسی طرح قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب جو عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا ان 3 دن 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب اور پیارا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ان دنوں میں سب سے پیارا عمل یہ ہے، قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اس سے زیادہ اور سب پسند ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے افضل عمل یہ ہے ان دنوں میں میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس کو اس پر نہ لے جایا کرو۔ قربانی اپنی جگہ پر ہے، قربانی کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر آدمی قربانی کرتا ہے، جانور کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میں جمعہ میں فضائل بیان کر چکا ہوں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کے ہاں قبولیت ہے، اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اللہ قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے معارف مثنوی۔ معارف مثنوی میں ایک عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ بغداد کا علاقہ ہے، بادشاہ، ہمارے تو یہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے ملک، اس وقت بغداد کی بادشاہت آدھی دنیا کی بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ بغداد کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے پاس ان کی رعایا میں ایک دیہات میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ہاں بادشاہوں کے پاس تحفے لے کر جاتے ہیں، بتاؤ میں کیا ہدیہ لے کر جاؤں، بادشاہ کے پاس کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ بیوی نے مشورہ دیا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، میٹھا پانی ملتا ہے، تازہ پانی ملتا ہے، بادشاہ وہاں ہے، وہاں کہاں اس کو ایسا میٹھا پانی، تازہ پانی، ٹھنڈا پانی ملتا ہوگا؟ تم ایسا کرو، ان کے لیے پانی کا مٹکا لے کر چلے جاؤ۔ مولانا رومی لکھتے ہیں اس شوہر نے اپنی بیوی کی رائے کو پسند کیا، مشورے کو، ایک پانی کا مٹکا بھرا اور اس کو اوپر سے بند کیا، اور وہاں سے چلا، پیادل چلا، گاڑیاں اس دور میں ہوتی نہیں تھی، چلتے چلتے کئی دن لگ گئے، بغداد میں پہنچا، مٹکے پر مٹی جم گئی، گرد و غبار جم گیا، مٹکے کا منہ بند ہے، بادشاہ کے سلامت سامنے گیا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تحفہ لایا، ہدیہ لایا ہوں، یہ قبول کر لیجئے گا۔ کہا کیا ہے؟ آپ کو یہاں میٹھا پانی کہاں ملتا ہوگا، تازہ پانی کہاں ملتا ہوگا؟ تازہ میٹھا پانی لے کر آیا ہوں۔ کہا کھولو، جو ہی مٹکا کھولا بدبو آنے لگی، کمرے میں بدبو پھیل گئی۔ بادشاہ نے نہیں کہا کہ یہ کیا کیا، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بند کر دو، بند کیا۔ کہا بہت اچھا تحفہ آپ لے کر آئے، اور اپنی رعایا کے آدمی کو کہا اس کو ایک مٹکا اشرفیوں کا بھر کر دے دو۔ بدلے میں ایک مٹکا اشرفیوں کا بھر کر دیا۔ جاتے وقت آدمی کو کہا اس کو دجلہ کے کنارے سے لے کر جانا، دریائے دجلہ کے کنارے کنارے۔ اب جب دریائے دجلہ کے کنارے جانے لگا، اور وہاں اس آدمی نے کہا پی لو پانی۔ جب پانی پیا، بڑا میٹھا، بڑا تازہ، بہت اچھا صاف شفاف پانی، حیران ہو گیا اور خود کہنے لگا فو، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ یہ بادشاہ کے محل کے نیچے سے نہر جاتی ہے، روزانہ میٹھا پانی، تازہ پانی پیتا ہے، اور میں نے بدبو والا پانی لا کر دے دیا۔ لیکن کہنے لگا بادشاہ کی عظمت ہے، چاہیے تھا مجھے اس پہ سزا دیتا، لیکن اس نے مجھے ہدیے کے ساتھ واپس کر دیا۔ میرے بھائی یہی حال ہمارے اعمال کا ہے۔ میری آپ کی نمازیں ہوں، میری آپ کی قربانی ہو، اسی مٹکے کے پانی کی طرح ہے، لیکن رب کائنات کی شان ذات اتنی عظمت والی ہے، وہ ذات کہتی ہے تو نے مجھے تحفہ بھیج دیا، تو نے میری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر لیا ہے، جیسا بھی ہے پرواہ نہ کر، اس کا خون زمین پہ نہیں گرے گا، میں پہلے تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پہلے ہوا کرتا تھا بادشاہوں کے پاس جب جاتے، ہدیہ جاتا، بادشاہ اوپر ہاتھ پھیر رہتا، کہتے جاؤ قبول ہو گیا ہے میری اور آپ کی یہ قربانی، میرے رب نے اس پر ہاتھ پھیر دیا کہ جا میرے بندے یہ قبول ہو گئی ہے یہ۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ قبول کر لی۔ وہ بھی قبول کرتے تھے ہدیہ، لیکن کہتے واپس لے جاؤ، تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی تم استعمال کر لو۔ یہ قربانی بھی رب قبول کر کے فرماتا ہے میرے بندے اس کا گوشت تو خود کھا لے، اپنے دوستوں کو کھلا دے، غریبوں کو کھلا دے، میں نے ہاتھ پھیر دیا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کو لے کر تو چلا جا۔
یہ واپس خود استعمال کر۔ اور کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو اس گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، تمہارے دلوں کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے۔ میرے رب نے قبولیت کا ہاتھ پھیر کر کے واپس کر دی ہے، کہا ہے اب اس کو تو استعمال کر لے اور تو ہی کھا لے، گوشت تو کھا لے، استعمال کر لے، لیکن اس کے علاوہ اس کی کھال وغیرہ گوشت کے 3 حصے کر، ایک خود کھا، ایک دوستوں کو کھلا دے، ایک غربا میں تقسیم کر لے، اور اس کی کھال اس کو غربا، مساکین، فقراء میں دے دیجئے گا۔ گھر کا مصلی بھی بنا سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین اس کا مصرف آج کے دور میں یہ مدارس ہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بچے صبح سے شام تک قرآن پڑھ کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہترین مصرف ہیں۔ آپ ہمیشہ ہمارے اس اپنے یا آپ کا اپنا ادارہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے کبھی یہاں آ کر تنہائی محسوس نہیں کی ہے کہ میں باپ سے دور ہوں، رشتہ داروں سے دور ہوں۔ کیوں؟ آپ کی محبتیں انہیں ملتی ہے اور آپ ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی میری آپ سے یہی درخواست کہ آپ جب قربانی کریں گے، قربانی کی کھال مدرسہ اصحاب صفہ اسلامک سینٹر میں آپ پہلے بھی لا کر دیتے رہے، خود لا کر دے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر خود نہ لا سکیں، بینر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، ان پہ فون نمبر رہیں، PTCL بھی اور دوسرا بھی کال کریں گے، ہمارا طالب علم آپ کے پاس آئے گا، جس کے پاس کارڈ لگا ہوگا، کارکن مدرسہ اصحاب صفہ اسلامک سینٹر کا وہ لگا ہوگا، اس کو آپ دیں گے اور رسید ضرور وصول کر لیجئے، وہ آپ کو رسید دے دے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں نکھال دے دیں گے، اور یہ قرآن کی اشاعت اور سب میں آپ کا حصہ بنے گا۔ تو میں بس آخر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس موقع پر مجھے اور آپ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، انہیں نہیں بلانا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ آج میں جیسے آزادی سے عید کر رہا ہوں، میرا غزہ کا بھائی، بیٹا، بچی، بچے، ایسا وقت آئے کہ وہ بھی ایسے ہی آزادی سے عید کریں۔ ان کے لیے مجھے اور آپ کو بھی تڑپنا چاہیے، اور جب ہم تڑپیں گے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کا قبولیت کریں گے، اور انشاءاللہ وہ موقع آئے گا کہ انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح آزادی سے عید منائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفیں بنا دیجئے گا، 4 تکبیرات نماز، 2 رکعت نماز عید، اس کی ترتیب یہ ہے: 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ